بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عزازیل کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھا اور اللہ تعالیٰ کا شیطان سے کیا مکالمہ ہوا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ ویورز، جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے دن تھے۔ ہفتے کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ بنائے، سوموار کو درخت بنائے اور منگل کو تکلیف، بیماریاں اور مصیبتیں بنائیں۔ بدھ کو نور بنایا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا، جمعے کو عصر سے مغرب کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا تو جن ایک جزیرے پر دور سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ہی ایک عزازیل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار جن تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی اس کے معنی ہے سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ابلیس یعنی کہ شیطان 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی اور چھٹے پر خازن تھا، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی کہ جس کی نسل کے بعد دوسری نسلیں آئیں گی۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ فرشتے جنوں کے حال دیکھ چکے تھے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو؟
جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی بھوری، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ ٹین بن گئی، پھر اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور 40 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک چھوڑا، واللہ عالم۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کو مخلوق کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا مجسمہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا، یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو یہ نیا مخلوق بنا رہے ہیں اس کا مجسمہ فرشتوں اور جنوں سے بھی اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، جیسے کہ درخت، پہاڑ اور یہ ستارے، پرندے، اور ان سب کی خصوصیات اور ان کا استعمال بھی بتا دیا، یعنی کہ ان کو مکمل علم دے دیا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدے سے انکار کر دیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ کا ہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، جب پیروں میں گئی تو انہیں چلنے کی خواہش ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انسان جلد باز ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ اس وعدے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی روحیں ہیں وہ عالم ارواح میں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں کو السلام علیکم یعنی کہ سلامتی ہو آپ پر۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کا کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو ان سب کے نام ان کو بتا دیے اور ان کے علم میں ان تمام چیزوں کے نام تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کا کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبے پر فائز تھا، فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور تھا کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا۔ اس کی نیکی اور بزرگی کی وجہ سے وہ فرشتوں میں شامل تھا، لیکن اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگا۔ اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا، جہاں سے تجھے حق نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجئے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کو حکم نہ دیتا تو کچھ نہ ہوتا، یعنی کہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کا الزام دے دیا۔ کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، آپ ان کی اکثریت کو یعنی جو شکر گزار ہیں وہ کم پائیں گے۔ میں انسانوں کو گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا،
سوائے تیرے مخلص بندوں کے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا وہ تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت دے دی اور کہا جا ان کو اگر اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، یعنی کہ تو اپنی آواز چاہے موسیقی ہو اور اپنے سوار اپنے پیادے یعنی اپنے لاہو لشکر کے ساتھ اپنا ہر دعویٰ استعمال کر لے، ان کے معلوم دولت اور اولاد میں شرکت کر لے، تیرے راستے میں یہ پیسہ خرچ کریں، اپنی اولاد تیرے راستے پر لگائیں، ان کے برے اعمال انہیں بنا کر سنوار کر دکھا، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال دے، دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے دے، تیرے سارے وعدے فریب ہوں گے۔ اتنی طاقت دے کر اسے نکال دیا۔ بے شک ابلیس ملعون کو جب زمین پر اتارا گیا تو عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے زمین پر اتارا اور مجھے رجیم بنا دیا، لہٰذا میرے لیے کوئی گھر تو بنا دے، میرا گھر کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ تیرا گھر حمام و غسل خانہ ہوگا۔ عرض کیا پھر میری مجلس بھی کوئی بنا دے، میری مجلس کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا بازاریں اور راستوں کے جھمگٹے مجمع ہوں گے۔ عرض کیا میرے لیے کھانا بھی بنا دے، میرا کھانا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا وہ کھانا جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ عرض کیا میرے لیے پینے کی چیز بھی بنا دے، میرا پینا کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا ہر نشے والی چیز ہوگی۔ عرض کیا میرے لیے مؤذن بھی بنا دے، میرا مؤذن کون ہوگا؟ ارشاد ہوا گانے بجانے کے باجے اور بانسریاں۔ عرض کیا میرے لیے قرآن بھی بنا دے، میرا قرآن کیا ہوگا؟ فرمایا شعر و اشعار۔ عرض کیا میرے لیے کوئی کتاب بھی بنا دے، میری کتاب کیا ہوگی؟ ارشاد ہوا وشم یعنی نقش کھودنا۔ عرض کیا میرے لیے کوئی رسول بھی بنا دے، میرا رسول کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کاہن۔ عرض کیا میرے لیے کوئی جال بھی بنا دے، میرا جال کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا عورتیں۔ ویورس، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دے دی تھی کہ وہ سرگوشی بھی کر سکتا تھا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، تو میں اب ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں ذلیل کروں گا، کیونکہ ابھی ان کی اولاد تو نہیں تھی، صرف وہی تھے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا، جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب سو کر اٹھے تو انہیں دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں آپ کو سکون دے سکوں۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا کہ اگر یہ پھل تم کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کو چین نہیں تھا، اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ اس پیڑ کا پھل کھا لو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑ پتوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور پریشان ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، انسان اور شیطان۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھانے ہوں گے، وہیں زندگی بسر کرو گے، یعنی وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا ہدایت کو جھٹلائے گا وہ سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، واللہ عالم۔ اس کی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ وہ دونوں بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پر توبہ کی اللہ سے امید رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جو کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمائے ہیں، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں ملے۔ یہ روایت میں بھی آتا ہے، لیکن واللہ عالم۔ اسی طرح پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام مل گئے اور دنیا شروع ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا، انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنی طبیعت میں بھی بہت سخت مزاج تھا، وہ کھیتی کرتا تھا، ادھر حابیل بہت نرم مزاج تھا اور وہ بکریاں چراتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے وہ صحیح ہوگا۔
اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے رڑی فصل کا حصہ دیا۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا لی۔ اس پر قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر پتھر دے مارا اور وہ مر گیا۔ ویورز، یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا تھا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے اس وقت بھیجے، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڑھا کھودا اور اسے دفنا دیا۔ اسے قابیل نے دیکھا اور اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کیا، اور جس سے اس نے شادی کرنا چاہی تھی اسے ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور کہیں اور بس گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے اتارے، اس میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال عمر پائی اور 40 سال عمر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے، ورنہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی تو انہیں غسل دیا اور خوشبو لگا کر دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بے برتر پیغمبر تھے اور ان سے بھی خطا ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمایا۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے گناہ گار اور خطا کار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلائے اور شیطان کی پیروی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔